آپ کا میں ایک اور پروگرام میں باتیں سن رہا تھا، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ایلیبریٹ کیا، اس لیے میں وہ بڑا ایم جسٹ کٹنگ اٹ شارٹ. لیکن آپ کا وہاں پہ خیال یہ تھا کہ اب ود دس آفس جو آپریشنل انڈیپینڈنس ہے نیول چیف کی، ایئر فورس چیف کی، یہ افیکٹ نہیں ہوں گی بیکاز وہ انٹرنلی اپنا خود ہی پروموشنز کریں گے، اسی طرح کام چلتا رہے گا. لیکن یہ اب ایئر راؤنڈ جاب ہے، اور آبویسلی اگر الٹیمیٹ آپ نے ایک کوہیژن کرنی ہے، ایک اسٹریٹجک سرٹن لیول آف ایفیشنسی لانی ہے، تو کیا امپیکٹ نہیں ہوگا ان کی انڈیپینڈنس؟ بیکاز اب آرمی چیف تو ایک اپنے سائلوں میں تھا نا، بٹ جو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز ہیں ان کے لیے تو تینوں کا رائز آپ نے دیکھنا ہے کہ نیول کی کیپیسٹی کیسے آ رہی ہے، ایئر فورس کی کیسے آ رہی ہے. تو کیا ان کی کمانڈز انڈرمائن نہیں ہوں گی تھوڑی سی؟ نہیں جی، بالکل انڈرمائن نہیں ہوگی. دیکھیں، پہلا پرپز کیا ہوتا ہے کسی بھی ہائی ڈیفنس آرگنائزیشن کا؟ پہلا پرپز یہ ہے کہ ہمارے ڈیفنس کو اور ہماری ڈیٹرنس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اس سے. آر وی موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن کہ ہماری ڈیفینسو کیپیبلٹی جو ہے اس سے بڑھ رہی ہے، یا ہماری ڈیفینسو کیپیبلٹی اور اوفینسو کیپیبلٹی بوتھ اس سے کم ہو رہی ہیں؟ تو اٹ از ویری کلیئر، اٹ ہیز بین پروون ود ٹائم کہ چیف آف ڈیفense اسٹاف، چیف آف ڈیفense فورسز کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، اگر یہ ایک یہاں پہ ایک اکٹھا پلان بنتا ہے جس کے بعد ایئر فورس، نیوی، آرمی اپنے آپریشنل پلانز بناتی ہیں، ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، پھر ایک فورس ڈیولپمنٹ پلان بنتا ہے جس میں نیوی، ایئر فورس، آرمی اکارڈنگ ٹو دیئر آپریشنل نیڈز ڈیولپ ہوتی ہیں، دیٹ از آل کوآرڈینیٹڈ. تو یہ تو ہماری، میرا اور آپ کا، یہ کسی کا بھی پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے نا، اس سے ہماری ڈیفینسو کیپیبلٹی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اٹ از آبویسلی گیٹنگ انکریزڈ، اٹ از گیٹنگ مور سنکرونائزڈ. ہمارے ایفیکٹس کریٹ کرنے کی کیپیبلٹی اگینسٹ آر اینیمیز ول بی مچ مور دین واٹ اٹ واز بفور. تو پہلا سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپریشنل انڈیپینڈنس، نو، جتنی اس کی اب پروموشن، وہ ایڈمنسٹریٹو چیز ہے نا، پروموشن وہ بھی ساری ان کے پاس رہیں گی، اور جو ان کی اپنی اندر ٹریننگ ہے اور اپنی گرومنگ آف آفیسرز ہے اور اپنے آپریشنل پلانز کو ایک خاص طریقے سے لے کے چلنا، اور جب آپریشنز ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ایئر چیف اور ایئر آپریشنز ول ہیو complete independence, and likewise the Navy, likewise the Army, but they all are moving in a synchronized manner to create that effect which is sought at the national level. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے اب ٹائم ڈیسیشن سائیکلز بڑے چھوٹے ہو گئے ہیں. یو اینڈ آئی نو دیٹ وی آر انفارچونیٹلی، جو انڈین اس وقت کی ایلیٹ ہے پولیٹیکل اینڈ ملٹری، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ نیو نارمل ہے جس کو ہم نیو ایب نارمل کہتے ہیں، آپریشن سندور کنٹینیوز. So it takes what? By anybody, 2-3 gunmen in India somewhere to shoot down a few people, and the two countries can go to war. ابھی آپ دیکھیے ڈیسیشن سائیکل کتنا چھوٹا ہے، ڈپلومیسی کے افیکٹو ہونے کا ٹائم کتنا کم رہ گیا ہے فار اینی بڈی ہو وانٹس ٹو ہیلپ دیز ٹو کنٹریز ناٹ ٹو گو ٹو وار، کیونکہ آپس میں تو بات چیت ہو نہیں رہی. اینڈ ڈیسیشن سائیکل از گون سو شارٹ کہ اب آپ کو ایک ہیڈ کوارٹر چاہیے which has the ability to coordinate military operations and also get back to the civilian government and take decisions in the shortest possible time. تو یہ سارا جو ایلیمنٹ ہے، یہ اس کے لیے اس سارے چیزوں کو سنتھسائز کر کے جب آپ اکٹھا دیکھتے ہیں، کسی کی انڈیپینڈنس افیکٹ نہیں ہو رہی، افیکٹونیس بڑھ رہی ہے ایٹ دا نیشنل لیول. تو میرا اور آپ کا یا کامن مین کا تو یہی آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میرے ملک کے دفاع میں کیا بہتری ہو رہی ہے. سر لاسٹ کوسچن، دیٹس دی آئیڈیا. لاسٹ کوسچن، ایک بڑا بلٹل، بروزڈ اور ڈیسپریٹ قسم کا نریندر مودی ادھر ہے، اور ان کے تو فوجی اب اس پہ آ گئے ہیں، جا کے مندروں میں جا کے وہ لینے پہ کہ جی بھوجن دے دیں، فلان دے دیں، ہم نے جنگ جیتنی ہے. اب ایکسرسائزز بھی چل رہی ہیں. کتنا سیریسلی آپ کو اس پہ خطرہ نظر آتا ہے فالس فلیگ کا یا پرووکیشن کا؟ اگر تو میں اس کو ریشنل اسٹریٹجک مائنڈ سے دیکھوں تو اسپیس آف وار ڈز ناٹ ایگزسٹ. بٹوین دا ٹو نیوکلیر اسٹیٹس جنگ نہیں ہونی چاہیے. کنونشنل کیپیبلٹی انڈیا کی اتنی اوور ویلمنگلی سپیریئر نہیں ہے کہ وہ کوئی سگنیفیکینٹ ایڈوانٹیج پاکستان سے ملٹریلی لے سکے، بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے. اسپیس جنگ کی نہیں ہے بیکاز آف دا نیوکلیر. لیکن دیٹ سیڈ، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ارریشنل مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ وچ از ریلیجیسلی موٹیویٹڈ، جو کہ ہندو نیشن اسٹیٹ بنانے جا رہا تھا، ریجنل ہیجمن بننے جا رہا تھا، اور دنیا کو ایک اپنی
پاور کو ڈسپلے کر رہا تھا, دیٹ تھنگ ہیز کم کریشنگ ڈاؤن. اب وہ انٹرنلی بھی ان ٹربل ہے مسٹر مودی اینڈ ہز گینگ, بٹ اور دوسرا دا ہول کانسیپٹ, وہ سارا کانسیپٹ ان کا آف آر ایس ایس بی جے پی, تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, ہندو نیشن, ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سر. سکتے. میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا, ڈو میک مسٹیکس. میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا, لاسٹ کوشچن ہے لیکن 10 سیکنڈز رہ گئے ہیں, ایک جواب اور مجھے دے دیجئے کہ ہم نے ساری ریسٹرکچرنگ کی ہے اینڈ اٹ میک سینس, ہماری ایفیکیسی بڑھتی ہے, اسٹرینتھ, ہمارا ملٹی پلائر افیکٹ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ انڈیا کی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے اور آپ وہاں سے ایز اے جنرل دیکھ رہے ہوتے کہ پاکستان آرمی یہ کر رہی ہے, یہ ساری ریسٹرکچرنگ کر رہی ہے, کیا میسج آپ کو آنا تھا اس کا؟ مجھے بالکل کلیئر میسج آنا تھا. اف آئی ایم سٹنگ ان ایز اے ملٹری آفیسر ان نیو ڈیلی دیٹ دے ہیو مووڈ آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ آف ڈیٹرنس اینڈ دیئر ڈیفینسو کیپبلٹی ہیز بیکم more coordinated and cohesive. So as an Indian, I would be looking at it, as an Indian military officer, I'll be looking at these developments very carefully and concurrently look for responses from my side.